جی آج ہمارا ٹاپک ہے اسماعیلی فرقے سے کیا مراد ہے، بوہری اور آغا خانیوں میں کیا فرق ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، کیا بوہری اور آغا خانی مسلمان ہیں، ان کے عقائد میں کیا فرق ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم کوشش کریں گے ان سب چیزوں کو کور کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں کہ ان فرقوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کہاں سے ان کا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کیسے ہوتے ہوتے آج ہمارے اس معاشرے میں جو شکل ہے یہ کیسے پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم امام جعفر صادق سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ کا نام جعفر تھا اور صادق آپ کا لقب تھا۔ آپ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے پوتے اور حضرت امام حسین کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ ام فروہ محمد بن ابو بکر کی پوتی تھیں، جن کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر مدینہ کے جو 7 فقہا مشہور تھے ان میں سے ایک تھے۔ امام علی زین العابدین آپ کے دادا ہیں۔ آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ امام جعفر نے بچپن میں ہی چند صحابہ سے ملاقات کی تھی اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے جلیل القدر فقہا جو ہیں وہ آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کیونکہ آپ سے احادیث بھی روایت کی ہیں اور آپ کی جو والدہ تھی سید ام فروہ ابو بکر صدیق کی پڑپوتی بھی تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام جعفر کے کئی بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے جو تھے اسماعیل تھے۔ امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق کے بعد اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام صادق کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ امام صادق نے بعض لوگوں کے عقیدے کو جانتے ہوئے کہ وہ اسماعیل ہی کو امام سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کی موجودگی میں ہی ان کی تجہیز و تکفین کی تاکہ کوئی اسماعیل کی وفات سے انکار نہ کر سکے۔ جب امام صادق کی شہادت ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے جو ہے امام کاظم کو اپنا امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، اسماعیل جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے، اب امامت جو ہے انہی میں رہے گی، اور اس گروہ نے ان کے بیٹے کو ہی امام مان لیا۔ اس وجہ سے یہ فرقہ اسماعیلی فرقہ کہلایا، ان کے بیٹے کے نام کی وجہ سے۔ اب جن لوگوں نے امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امامت جو ہے اسماعیل کی نسل میں مانی، تو آگے چل کر ایک وقت ایسا آیا جب انہی کی نسل میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ ہم اکثر فاطمی خلافت کا نام سنتے ہیں، تو وہ انہی لوگوں نے رکھی۔ یہ خلفاء بڑی شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ قاہرہ شہر اور جامعہ الازہر کی بنیاد جو ہے انہی اسماعیلی خلفاء نے رکھی تھی۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہو گیا۔ مستعلی اور نزار 2 بھائی تھے۔ اب دونوں پہ خلافت میں جھگڑا ہوا، خلافت مستعلی کو ملی، لیکن لوگوں میں جو ہے 2 گروہ بن گئے۔ ایک نے مستعلی کو اپنا امام مان لیا اور ایک نے نزار کو۔ مستعلی کو ماننے والے مستعلیہ کہلائے، جو آج کل بوہری کہلاتے ہیں، اور نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے، جو کہ آج کل آغا خانی ہیں۔ لیکن چونکہ خلافت تو مستعلی کو ملی تو نزاری جو ہے ان پہ ظاہر ہے وہ زوال آیا، وہ وہاں سے بھاگے اور ایران آ گئے اور یہاں پر آ کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا، جہاں کئی سال تک وہ جو ہے بڑے جاہ و حشم کے ساتھ رہے۔ حسن بن صباح کے دور میں ان کو بہت، آپ کو پتہ ہے حسن بن صباح کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایک لیکچر میں ہم پورا کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک خیالی جنت بنائی تھی اور اتنے یہ مقبول ہوئے تھے یہ لوگ کہ جو نوجوان ان کی جنت میں ایک دفعہ چلے جاتے تھے وہ ان کے کہنے پہ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کروایا۔ اس طرح کے نوجوانوں کو ایک جنت بنا کے، بالکل جو جنت ہی کی طرح تھی۔ تو حسن بن صباح کے دور میں چونکہ ان کو اب عروج ملا، اور ان کی جو تحریک تھی حسن بن صباح کی فدائین کی، وہ بہت کامیاب تھی اور اس کی وجہ سے پورے ایران میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ بعد میں ان کا ایک امام جو حسن علی ذکر السلام آیا،
اس نے کیا کیا کہ ظاہری شریعت کو ختم کر دیا اور صرف باطنی شریعت کو جو ہے وہ برقرار رکھا۔ اور اس امام نے جب ظاہری شریعت ہٹائی تو ان لوگوں نے اپنے امام کے کہنے پر روزے بھی توڑ دیے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب سے افطار کی، کیونکہ ان کے امام کا یہی حکم تھا کہ اب ظاہری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باطن کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے آغا خانیوں کو جو ہے فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ آغا خانی ایک طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے، اور ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو جو ہے بہت بڑی جگہ دی ہوئی تھی جہاں پر وہ مکمل خود مختاری سے رہتے تھے، لیکن انگریزوں کی تحریک میں آ کر آغا خان اول نے جو ہے ایرانی سلطنت کے خلاف جب بغاوت کی تو پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا، پہلے سندھ آئے پھر بمبئی شفٹ ہو گئے۔ پھر انگریزوں کے ساتھ ان کی جو ہے تعلقات ہوئے تو انگریزوں نے انہیں سر کا خطاب دیا اور بہت عزت دی، اور ان کی وفات بھی جو ہے ہندوستان ہی میں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے امامت ان کے بیٹے کو ملی جو کہ تحریک پاکستان کے ابتدائی رہنماؤں میں سے تھے۔ صدر الدین آغا خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنے پوتے پرنس کریم کو جانشین بنایا۔ پرنس کریم کی والدہ جو تھی وہ یورپی تھی اور مغربی بود و باش رکھنے والی خاتون تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مین جو مرکز ہے وہ یورپ یا مغرب میں منتقل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بوہریوں کی خلافت جو ہے وہ اب مصر میں چل رہی تھی، لیکن جب صلیبی جنگوں کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے ان پہ در پہ حملے کیے تو ساتھ ہی ساتھ اس شیعہ اسماعیلی حکومت کو بھی ختم کر دیا۔ جب مصر میں بوہریوں کی حکومت ختم ہوئی، امامت ختم ہوئی، تو انہوں نے ہندوستان اور یمن کو اپنا جو ہے مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ جو ہے وہ بعمل مسلمان تھے، پابندی سے نماز پڑھتے تھے، اور ان کی امامت کا جو سلسلہ تھا فاطمی خلافت کے ختم ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اب ان کے ہاں جو ہے دائیوں کا نظریہ یا سلسلہ پایا جاتا ہے، اور موجودہ برہان الدین جو ان کے دائی تھے جن کا انتقال ابھی کچھ ٹائم پہلے ہوا تھا، وہ ان کے جو ہے وہ دائی تھے۔ اور بوہریوں کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک زمانے تک یہ امام موسیٰ کاظم کو جو ہے وہ بہت گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے ان کے بقول کہ امامت کو انہوں نے غصب کر لیے، نعوذ باللہ۔ لیکن بعد میں انہوں نے یہ روش بھی چھوڑ دی، تبھی ان کو اجازت ملی اور یہ نجف اور کربلا میں ان کو داخلے کی اجازت ملی، اور یہ وہاں پر جو ہے جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور وہاں پر موجود حرم کی تعمیر اور سونے چاندی میں بھی جو ہے بوہریوں نے کافی مدد کی ہے، اور اب جو ہے ان سے یہ پابندی ہٹ گئی اور جوک در جوک کربلا اور نجف یہ لوگ زیارت کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف آغا خانیوں کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ یہ نماز کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ان کی نماز کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ ان کے حلول کا عقیدہ ہے۔ حلول کسے کہتے ہیں؟ حلول کہتے ہیں، ویسے تو یہ فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، اور فلسفے میں اس سے مراد روح اور بدن کا جو ہے اتحاد ہوتا ہے، یعنی روح اور بدن کا اتحاد جو ہے حلول کہلاتا ہے۔ لیکن تصوف میں جو حلول ہے وہ کسی روح کا کسی دوسرے کے جسم میں یا کسی دوسری مخلوق کے اندر جو ہے وہ سما جانا حلول کہلاتا ہے، اور ان کے مطابق اللہ جو ہے وہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے تھے، اور حضرت علی کا نور جو ہے وہ ان کے ہر امام میں حلول کر جاتا ہے، اور ان کے حساب سے جو پرنس کریم آغا خان تھے ان کے اندر جو ہے حضرت علی کا نور ہے اور وہ حلول کر گیا، اور اسی لیے جب یہ لوگ پکارتے یا علی مدد تو ان کی مراد حضرت علی نہیں ہوتے بلکہ اپنے پرنس کریم آغا خان ہوتے ہیں۔ آغا خانیوں کی جو دوسری ایک خرابی جو یہ مواد جسمانی کے منکر ہے۔ مواد جسمانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ روز قیامت صرف جسم ہی دوبارہ لوٹایا جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ روح اور جسم دونوں حاضر کیے جائیں گے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ روح کا پلٹنا تو ہے ہی، لیکن جسم کے بارے میں چونکہ ان میں اختلاف ہے، اور بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ جسم کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی سواری کے طور پر استعمال کرتے جو صرف اس دنیا میں انسان کے ساتھ ہے، اور انسان مرنے کے بعد اس جسم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جسم کو ختم ہو جاتا ہے اور عالم ارواح کی طرف چلا جاتا ہے۔
لیکن تمام علماء اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ معاد یعنی روحانی اور جسمانی دونوں پہلوؤں کے ساتھ ہوگی، یعنی جسم بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کریں گے اور ساتھ میں روح بھی اس جسم کے اندر ڈالی جائے گی، کیونکہ انسان کی حقیقت اس کی روح سے ہی ہوتی ہے اور یہ عطا کردہ جسم اس کا جسم شمار کیا جائے گا، اور یہی جسم جو خاک میں مل کے جو ہے بالکل ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، اللہ کے حکم سے اس جسم کے تمام ذرات جمع ہو جائیں گے اور اس کو ایک نئی زندگی کا لباس پہنایا جائے گا، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں بھی جگہ جگہ ہمیں آیات میں ملتا ہے۔ معاد جسمانی پر قرآن مجید میں اس قدر شواہد ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ایک مسلمان اس چیز سے انکار کر ہی نہیں سکتا، اور قرآن میں اس کے بارے میں بہت زیادہ واضح جو ہے وہ ہدایات ملتی ہیں، لیکن ان کے نزدیک، آغا خانیوں کے نزدیک، میدان حشر، پلسرات، جنت جہنم کا کوئی ظاہری وجود نہیں، بلکہ یہ اشارے یا کنائے کے طور پر ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس جسم کے ساتھ حشر میں نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہی وہ عقیدے ہیں جن کی وجہ سے ان کے مسلمان ہونے میں بہت سے علماء اسلام کا اس میں اشتباہ ہے۔